أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج جس ہستی پر میں نے آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کرنی ہیں وہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال ہے۔ سیدہ عائشہ وہ ہستی ہیں کہ ام المومنین میں سے جیسا مقام آپ کو نصیب ہوا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ کسی کے بستر میں حضرت جبریل کسی کے حجرے میں وحی خدا لے کر کے نہیں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 10 ازواج حضرت عائشہ کے علاوہ تو کسی کے پاس حضرت جبریل کسی کے حجرے میں اگر حضور تشریف فرما ہوتے تو نہیں جاتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ تیری عظمت پر قربان تیرے حجرے میں حضور ہوتے تھے تو جبریل وحی خدا لے کے آ جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل وحی خدا لے کے آ جایا کرتے تھے اور حضور سیدہ عائشہ کے بستر پہ ہوتے تھے۔ اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جو مقام اے عائشہ عورتوں میں سے تجھے اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورتوں میں سے جو سب سے فقیہ ہیں، دین کو سب سے زیادہ جاننے والی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار فضائل ہیں۔ باقی جتنی عورتیں تھیں یا تو وہ طلاق یافتہ تھیں یا ان کے خامند فوت ہو چکے تھے تو وہ بیوہ ہو گئیں تو نبی علیہ السلام کے عقد میں آئیں، لیکن یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کی شادی ہوتی ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہ کمواری تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی اور پھر مکۃ المکرمہ کے اندر ان کا نکاح ہوتا ہے۔ تو مدینہ الرسول کی طرف جب حضور نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے دوسرے سال شوال المکرم کے مہینے میں جو عید والا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے بعد جو آتا ہے، اس مہینے میں آپ کی رخصتی ہوئی اور نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں۔ نبی علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے اللہ میں ساری ازواج کا حق پورا کرتا ہوں لیکن طبی طور پر میرا جو میلان ہے وہ عائشہ کی طرف ہے، یہ طبیعت جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اے اللہ تیرا نبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے اپنے نبی سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، یہ طبیعت ویسے ہی عائشہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ شعیب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی سے کوئی کام کر رہی تھی، کسی چیز کو سلائی کر رہی تھی، ٹانکے لگا رہی تھی کہ دیے میں تیل بھی نہیں تھا اور کمرے میں اندھیرا تھا، یعنی دیے میں تیل ختم ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا، چراغ بجھ گیا۔ تو اتنے میں آپ کے ہاتھ سے جو سوئی ہے وہ نیچے گر گئی تو آپ بڑی پریشان ہوئیں کہ اب یہ سوئی نہیں ملے گی تو میرا کام کیسے ختم ہوگا۔ اتنے میں دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور نکلا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے
چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کمرہ جو تاریک تھا، میرے آقا امام الانبیاء کے مسکرانے کی برکت سے وہ کمرہ نور علی نور ہو گیا، وہ جگمگ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ لائٹ کی کیا روشنی ہوتی ہے، اتنی رخ مصطفیٰ سے روشنی نکلی، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے ہاں سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے سے اتنا نور نکلا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ جو اندھیرا تھا کمرے میں اور میں سوئی نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، حضور مسکرائے تو اتنی روشنی ہوئی مجھے وہ گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی ماری لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو داج ہو جاوے، اتاں درتی لف لف جاوے، عقل خدا نے اینی دیتی جیڑی علماں وچ نہ آوے، اور علم خدا نے اینا دیتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، کی اعجاز خلق او دے دا جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، صفتاں پاک رسول اللہ دیاں ایدہ کون بیان سناوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کتلے نظر نہ آوے، رب نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو نبی علیہ السلام جب مسکرائے تو سیدہ عائشہ کو جب وہ سوئی مل گئی نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اتنا نور آپ کے چہرے پہ رکھا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وہ جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، اس جو ہے وہ رخ زیبا کی کیا بات ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، چاند بھی جتنی مرضی اپنی چمک رکھتا ہے، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ یہ ہے امام الانبیاء کا چہرہ۔ جب حضور کی یوں تعریف بیان کی نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے چہرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، قیامت کے دن لوگوں کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے بدبخت لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن جو آپ کے چہرے کے دیدار سے محروم رہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ میرے نام کو سن کے مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے، قیامت کے دن اللہ میرے دیدار سے ان کو محروم فرما دے گا۔ تو نبی پاک سرکار کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا نام ہی اتنا پیارا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سرکار کا یہ معجزہ جو ہے وہ دیکھا اور اس کو اپنی عینی آنکھوں سے دیکھا اور آگے بیان فرمایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور مجھ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی دوسری ازواج سے، فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا، مجھے عائشہ سے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں
کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا قرآن ان کی عفت اور پاک دامنی میں بیان فرما دیا۔ ان کی پاک دامنی کے گواہی میں دلیل کے طور پہ اللہ نے قرآن کی 17 آیات نازل فرمائی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ دنیا میں بڑی بڑی ہستیوں پہ تہمتیں لگی ہیں۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، کسی مرد نے ان کو نہیں چھوا تھا، اپنے حجرے میں موجود تھی۔ حضرت جبریل کو اللہ پاک نے بھیجا، اور جب حضرت جبریل اندر چلے گئے تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے کہا دروازہ تو بند تھا، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ تو گھبرا گئی، کہا کہ تم کہاں سے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی جو ہے وہ پناہ میں آتی ہوں، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ تو قالا انما انا رسول ربک، وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ کہنے لگے میں خود نہیں آیا، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کہا رب کے بھیجے ہوئے ہو؟ تو کہا کس لیے آئے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کی لأہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا عطا فرما دوں، تجھے ستھرا بیٹا دے دوں۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پہ بیٹے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، حالانکہ بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ رب ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا کرے۔ لیکن یہاں پہ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو لوگ شرک کے فتوے جو ہے وہ امت مسلمہ پہ لگاتے ہیں، یہاں پہ حضرت جبریل اس بیٹے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہاں پہ حضرت جبریل کا دینا اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ مجازی معنی میں ہے، کیونکہ حضرت جبریل اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، تمہیں پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ نبی رسول کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر حضرت جبریل بیٹے کی نسبت اپنی طرف کریں تو شرک نہیں ہوتا، امام الانبیاء کی جو ہے وہ ذات کے بارے میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کہیں کہ میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں تو وہ بھی حضور اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، عطا اللہ کی ہے۔ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، لوگوں اللہ مجھے دیتا چلا جاتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کو آ کر کے انہوں نے پھونک ماری، حضرت جبریل نے، اللہ پاک نے حمل جو ہے وہ ظاہر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت پیدائش قریب آیا تو سیدہ مریم نے کہا کہ لوگ تو مجھے تانا دیں گے، تو یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تم فلاں جگہ پہ چلی جاؤ، فلاں درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اور وہاں پہ جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے دو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہو گیا، لوگ آئے، آ کر کے مریم سے پوچھا مریم شادی نہیں ہوئی، بچہ کدھر سے لے آئی ہے؟ تو بڑی بیت المقدس کی جو ہے وہ خادمہ اور بیت المقدس کی جو ہے وہ رکھوالی کرنے والی، اس کی صفائی کرنے والی، تم نے بغیر شادی کے یہ کون سا بڑا جو ہے وہ جرم کر لیا ہے؟ تو بتا یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ تو سیدہ مریم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ تو جانتا ہے تیری بندی پاکیزہ ہے، تیری بندی نیک ہے، لہٰذا مجھے حکم ہو کہ میں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے مریم فاشارت الیہ، تم نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ خود ہی بتا دے گا کہاں سے آیا ہے۔ اب لوگ جب آئے تو حضرت مریم پہ جب انہوں نے تہمت لگائی تو سیدہ مریم نے کہا فلن اکلم الیوم انسیہ، میں آج بولنا نہیں ہے، اشارے سے بات کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نہیں بولنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا مریم یہ کیسی بات ہو گئی، ایک تو معاملہ تو نے خراب کیا اور دوسرا تیرا توازن عقلی بھی جاتا رہا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کبھی پنگوڑے کے اندر، کبھی ماں کی گود کے اندر بچوں نے بھی کلام کیا ہے، لیکن یہ رب کی منشا ہے، رب جو چاہے کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے اپنی ماں کی گود میں کلام کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی ماں کی ران کے اوپر رکھا اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کو پھیلایا اور اپنے جو ہے وہ چہرہ انور کو اس بائیں ہاتھ پہ رکھا اور شہادت والی انگلی کو بلند کر کے کہا تم نہیں پوچھتے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں کہاں سے آیا ہوں۔ قال انی عبد اللہ، لوگوں میں کوئی عام نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو سب سے پہلا خطاب کیا ہے، پہلا کلام کیا ہے اپنی زبان سے، وہ یہ ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ بولے تو اپنی ماں کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو زلیخا نے کہا کہ اس نے جو ہے وہ تمہاری بیوی کے ساتھ، زلیخا کے ساتھ یعنی میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ اب کیا ہے؟ تو وہاں پہ اسی جگہ پہ اسی دربار میں موجود ایک چھوٹا سا بچہ وہ بولا، اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ وہ بچہ چھوٹا سا بول کے کہتا ہے اگر آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ قصور ہے، گناہ ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا نے پیچھے سے کھینچا ہوگا، حضرت یوسف تو آگے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، تو زلیخا کا قصور ہے، زلیخا مجرم ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا اس بچے کے کلام پہ سارے لوگ حیران ہو گئے، وہ سارے کے سارے لوگ حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ عزیز مصر بھی پریشان ہو گیا کہ کبھی بچے بھی یوں کلام کرتے ہیں۔ جب دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، کہا یہ عورتوں کے مکر ہیں، ان کیدکن عظیم، یہ عورتوں کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی۔ لیکن جب نبی پاک سرکار کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پہ جب تہمت لگی، منافقوں نے شرارت کی، جب آپ پیچھے رہ گئی اور پھر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کانوں میں جو ہے وہ ڈالی گئی، نبی پاک سرکار بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ کلمہ بھی میرا پڑھتے ہو اور میری ذات کے اوپر اور میرے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ نبی پاک سرکار بڑے دل برداشتہ ہوئے، اتنے نبی پاک سرکار پہلے کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے تھے۔ جب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے کسی سے کلام کرنا ترک کر دیا، یہاں تک کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے حضور نے مجھ سے کلام کرنا ترک کر دیا کیونکہ ادھر سے وحی خدا بھی رک گئی۔ نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، عمر آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اے عمر بتا اس واقعے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا جو ہے وہ کہنا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوبصورت بات کہی، سنو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، عشق ہو تو صحابہ جیسا، محبت ہو تو صحابہ جیسی، صحابہ کیوں جو ہے وہ مجنوں ٹھہرائے گئے؟ معاذ اللہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ورنہ صحابہ تو وہ ہیں جو اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر کے یہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اصل میں مجنوں اور پاگل وہ ہیں جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اصل جو حق ہے محبت مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا، وہ تو صحابہ نے ہی ادا کیا ہے، وہ تو صحابہ سے ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو بات کہی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب جو یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے بدن اطہر پر، آپ کے پیکر مبارک پر کوئی مکھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی جو ہے وہ گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، یہ عام مکھی کی بات ہو رہی ہے، شہد کی مکھی کی نہیں۔ فرمایا کہ وہ مکھی جو گندگی وغیرہ پہ بیٹھتی ہے، رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ حضور کے جسم اطہر پر بیٹھ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے بدن اطہر پر مکھی بیٹھ جائے، اور اس مکھی کا بھی نہیں پتہ نہیں گندگی پہ بیٹھ کے آئی بھی ہے یا
نہیں آئی، لیکن حضور کے بدن پر اس کو جرت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ میں کہتا ہوں اے مکھی، تو اس بندے سے تو ہی بہتر ہے، تیری جو ہے وہ عقل اس سے زیادہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کا مقام تو بڑے بھائی جیسا ہے، نبی تو ایسا ہے جیسے ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے، نبی کا مقام تو ایک گاؤں کے چودھری جتنا ہے۔ ارے مکھی جو ہے اس کو پتا ہے کہ چودھری کے جسم پہ بھی بیٹھنا ہے، ڈاکیے کے جسم پہ بھی بیٹھنا ہے، بڑے بھائی کے جسم پہ بھی بیٹھنا ہے، لیکن مکھی کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے جسم پہ میں نے بیٹھنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، وہ غلاظت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ پاک ہیں اور ان کی پاک دامنی جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جس رب نے آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، وہ آپ کے لیے ایسی عورت کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے کہ جس کا دامن داغدار ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں۔ نبی پاک سرکار نے جب یہ بات سنی تو حضور خوش ہوئے، فرمایا عمر تیری بات سے میرے دل کو تسلی ملی ہے۔ حضرت عمر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضرت عثمان غنی آ گئے۔ نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں جب عثمان غنی آئے، حضور عثمان غنی کا بڑا حیا کرتے تھے، اتنا حیا کرتے تھے کہ ایک دن نبی پاک سرکار کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، نبی پاک سرکار اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہے پنڈلی مبارک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں موجود ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، نبی پاک سرکار اسی حالت میں موجود ہے، لیکن جب نبی پاک سرکار کو پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک منٹ ٹھہراؤ، میرا عثمان آیا ہے، میں جو ہے وہ اپنے کپڑے کو اپنے جسم اطہر پر کر لوں۔ تو صحابہ جو ہے وہ بڑے حیران ہوئے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ نے کپڑا نہیں ہٹایا، اوپر کیا۔ یا رسول اللہ عمر آئے، آپ نے کپڑا اپنی پنڈلی مبارک پہ نہیں کیا۔ عثمان آئے ہیں تو آپ نے کپڑا اپنے جسم پر کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک سرکار فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں، کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس سے اللہ کے مقرب فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، رب بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان آئے، نبی پاک سرکار نے فرمایا فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَاقِعَةِ، اس واقعے کے بارے میں نبی پاک سرکار نے حضرت عثمان سے پوچھا اے عثمان تیری اس بارے میں کیا رائے ہے جو میری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے والے ہیں اور مجھے تکلیف دینے والے ہیں، اس واقعے میں تیری کیا رائے ہے؟ سنو حضرت عثمان کا عقیدہ۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑنے دیا، اس لیے پڑھنے نہیں دیا کہ جب سایہ ہوگا تو کسی بندے کا جسم اس جو ہے وہ سائے کے اوپر نہ آ جائے، کسی بندے کے غلیظ قدم میرے نبی کے بابرکت سائے کے اوپر نہ آ جائیں۔ حالانکہ حضور کا سایہ اگر ہوتا بھی تو یقینی بات تو نہیں تھی کہ کسی کے قدم حضور کے سائے پر آ جاتے، لیکن نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو رب بدلی کے ذریعے سے آپ پر سایہ کر دیتا ہے اور آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیتا، جو رب آپ کا سایہ زمین میں گوارا نہیں کر سکتا، وہ آپ کے عقد میں آنے والی بیوی اور آپ کے عقد میں آنے والی عورت کی جو ہے وہ غلاظت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ گندگی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ام المومنین پاک ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا عثمان تیری بات نے میرے دل کو قرار دیا ہے، تیری بات نے میرے دل کو تسلی دی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں پہ تہمتیں لگتی آئیں، جب حضور کے گھرانے پر یوں تہمت لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دست بستہ عرض ہیں، کچھ نہیں بول رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی کچھ نہیں بول رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا، حضرت عثمان نے یوں عرض کیا۔ اتنے میں حضرت مولا علی حیدر کرار تشریف لے آئے، فاطمہ کے شوہر نامدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے بھی شیر اور اللہ کے محبوب کے بھی شیر تشریف لے آئے۔ جب نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فسألہ عن الواقعہ، اس واقعے کے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے،
ہم آپ کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت نماز میں جوتے اتارنے کا ابھی حکم نہیں آیا تھا، جوتے سمیت ہی سارے جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا اور ہم نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ نے اپنے نالین مبارک کو اتار لیا، اپنے جوتے مبارک کو اتار دیا۔ جب آپ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ وہی عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اتباع کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتا ہے وہی تو اللہ کے ہاں محبوب ہے، وہی تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین اتارا، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ہم سے پوچھا اے میرے صحابہ تم نے اپنے نالین کو کیوں اتارا، تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے یہ عرض کیا حضور آپ نے یہ عمل کیا ہے تو ہم نے بھی عمل کیا، کیونکہ آپ کی اتباع کرنا ہی تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، محبوب ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطحا کے قدموں پر، قسم اللہ کی کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ ہم نے اس لیے اتارا کیونکہ آپ نے نالین کو اتارا ہے۔ نبی پاک سرکار مسکرائے، حضور نے فرمایا میں نے تو نالین اس لیے اتارا ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جب میں نے نماز کو شروع کیا میرے پاس اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل آئے نماز کی حالت میں کہ اللہ کے محبوب آپ کے نالین کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، وہ لہٰذا نماز کی حالت میں آپ اس نالین کو اتار دیں۔ اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے کہ وہ نالین جس کو گندگی لگی ہو میرے محبوب کے جسم کے ساتھ مس کرے، تو یا رسول اللہ آپ اتار دیں۔ نبی پاک سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ نالین اس لیے اتارے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو وہ بات یاد آ گئی ہے کہ رب آپ کے نالین پہ لگی ہوئی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آپ کے عقد میں آنے والی بیوی پہ لگی ہوئی گندگی اور غلاظت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ پاک ہیں، ان پہ تہمت لگائی گئی ہے، لیکن نبی پاک سرکار پھر بھی اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک سرکار بڑے خوش ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے سونے صحابہ مجھے عطا کیے ہیں، اتنے پیارے صحابہ۔ اور نبی پاک سرکار کہتے ہیں یہ جو صحابہ ہیں میرے، یہ میں نے انتخاب نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے چن چن کے مجھے عطا کیے ہیں، چن کے مجھے عمر دیا ہے، چن کے مجھے عثمان دیا ہے، چن کے مجھے حیدر کرار دیے ہیں، سلمان فارسی دی ہیں، مجھے صہیب رومی دیے ہیں، مجھے بلال حبشی دیے ہیں۔ یہ میرے صحابہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے ہیں، اس لیے میں صحابہ کہتا ہوں الصحابی کالنجوم، اے میرے صحابہ سن لو، میں یہ اعلان کرتا ہوں میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ میرے صحابہ کو اللہ نے تاروں کا مانند بنایا ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ ایک ماہ تک نبی پاک سرکار پر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس معاملے پر نبی پاک سرکار نے سیدہ عائشہ سے کلام نہ کیا۔ سیدہ عائشہ اپنے والد گرامی سے عرض کرتی ہیں میں پاک ہوں، نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں پاک ہوں، میرے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی یہ جرت نہیں کر سکتا۔ پھر اپنی ماں سے کہا، ماں تو ہوتی ہے نا دکھوں کا مداوع ماں ہی کرتی ہے، جب سب لوگ جواب دے جائیں، جب سب سہارے ٹوٹ جائیں اور سب سہارے روٹھ جائیں، اس وقت ماں کا سہارا کام آتا ہے۔ ماں کے پاس گئی، سیدہ عائشہ نے عرض کیا اے والدہ محترمہ اگر آپ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور یہ مسئلہ حل کروا دیں، تو ماں نے کہا یہ جرت میں بھی نہیں کر سکتی۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض دلی طور پہ نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ابھی مسئلے میں رہنمائی رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی تھی، اس لیے حضور کوئی بھی زبان سے جملہ نہیں کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کلام نہیں فرما رہے تھے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام نہیں فرما رہے تھے، سیدہ عائشہ نے مصلی بچھا لیا اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، اے اللہ
میرا باپ بھی مجھ سے روٹھ گیا، میرا شوہر بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا، میری ماں بھی میری بات نہیں سنتی، اب تیرے علاوہ مجھے کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب سارے سہارے روٹھ جائیں، سارے سہارے ٹوٹ جائیں، سب لوگ جواب دے جائیں، مصلی اللہ کی بارگاہ میں ڈال کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں رو، تمہارا رب تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں جو ہے وہ محروم کرنے والا نہیں ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں، ساتھ دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے مصلی بچھا لیا، رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا یا اللہ تو تو جانتا ہے، تو تو دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، تو اپنی اس بندی کی عفت و پاک دامنی کو جانتا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی سہارا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے اس انداز سے دعا کی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، سورہ نور کی 17 آیات 17 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی پہ بیان کر کے فرمایا، اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ نبی کی جو بیوی ہے وہ پاک ہے، اور نبی کی بیوی پر کوئی داغ نہیں ہے، ان کا دامن صاف ہے، ان کا دامن پاک ہے۔ جب حضور نے یہ آیات سنی، حضور خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے میری عائشہ کو تو نے اس آزمائش سے نکال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، سب صحابہ اکٹھے ہو گئے کہ نبی پاک سرکار خطاب کرنے لگے ہیں، سب صحابہ اکٹھے ہو گئے، منافق بھی آ گئے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تم میں سے کچھ لوگوں نے مجھے تکلیف دینا چاہی ہے، اللہ نے میری بیوی جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان پہ لگی ہوئی تہمت کا جو ہے وہ رد کر دیا ہے، اور اپنے قرآن کے اندر 17 آیات ان کی عفت اور پاک دامنی میں طہارت میں بیان فرما دی ہیں، اور قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، قیامت تک لوگ میری اس بیوی کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتے رہیں گے، یہ میری زوجہ پاک ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور زیادہ محبت بڑھا دی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ کتنا زیادہ دین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو تیمم کا کل میں بیان کر رہا تھا، یہ جو تیمم والا واقعہ ہے، یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے امت کے لیے جائز جو ہے وہ کیا گیا کہ ایک غزوے پہ جانا تھا نبی پاک سرکار نے، قافلہ جو آج جا رہا تھا، رستے میں آپ کا ہار گر گیا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جب ہار گرا نا تو نبی پاک سرکار نے وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پڑاؤ کر لیا، جب اسی جگہ پڑاؤ کر لیا ادھر کوئی پانی جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ کہا تیری بیٹی جو ہے اس نے ہمیں پھنسا دیا ہے، یہاں پہ پانی تک کا نام و نشان نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، ہم وضو کیسے کریں گے، پئیں گے پانی کہاں سے، کیا معاملہ کریں گے، نماز کیسے ادا کریں گے۔ حضور جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، اور کہاں رکھ کے آرام، سر رکھ کے کہاں پہ آرام کر رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ ران مبارک کے اوپر آپ کی گودی میں سر رکھ کے حضور آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آئے، اپنی بیٹی کو ایسے جو ہے وہ یہاں پہ اپنے کمر کے اوپر جو ہے وہ چبن لگائی، اور چبن لگا کر کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تو نے کیا کیا ہے، سب کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، سب کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اتنے میں امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، نبی علیہ السلام جب اٹھے تو حضور نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، غسل کے لیے اور وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے، طہارت و پاکیزگی کہاں سے حاصل کریں۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، فرمایا کہ سب لوگ نبی کی بیوی اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اے جبریل جاؤ، جا کر کے تیمم کا بیان کر دو اور کہو کہ پاک مٹی پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ کا مسح کر لو، اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے پاک کر دے گا جیسے پانی سے وضو کرنے سے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے یہ تیمم جو ہے وہ جائز قرار دے دیا گیا، اور بھی بڑی ایسی باتیں ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور گھر میں تشریف لائے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی جو ہے وہ پیالہ بھرا ہوا تھا پانی کا یا دودھ کا، اس کو نوش کرنے لگی۔ جب نوش کرنے لگی تو نبی پاک سرکار تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا اے عائشہ
میرے لیے بھی تھوڑا سا چھوڑ دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور میرے شوہر نامدار ہیں، یا رسول اللہ پہلے آپ اس کو نوش کر لیں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا نہیں اے عائشہ پہلے تو اس کو پیے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے شوہر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین نبی ہیں، پہلے آپ پئیں، آپ کا جھوٹا میں پیوں گی۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ آج اللہ کا نبی چاہتا ہے پہلے تو پیے اور تیرا جھوٹا اللہ کا نبی پیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں عورت کا جھوٹا پیوں، ارے تیرا مقام زیادہ ہے یا امام الانبیاء کا مقام زیادہ ہے؟ کبھی بیوی سے یہ محبت کر کے تو دیکھنا گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، گھر میں سکون آتا ہے یا نہیں آتا، گھر میں بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی۔ حضرت سیدہ ام المومنین حکم مصطفیٰ تھا، اس کو نوش کیا، جب نوش کیا تو نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے پیالہ منہ کے قریب کیا، حضور رک گئے۔ ام المومنین عائشہ عرض کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو نہ پئیں، میرا جھوٹا آپ پئیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا عائشہ میں اس لیے رکا ہوں، مجھے یہ بتا کہ تو نے کہاں پہ اپنے لب لگائے تھے، کس جگہ لب لگا کر کے یہ نوش کیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب وہ جگہ کا تعین کیا نبی پاک سرکار نے اسی جگہ منہ لگا کر کے وہ دودھ یا پانی نوش کر لیا۔ یہ محبت والا انداز اگر کوئی کر سکتا ہے اپنی ازواج سے تو وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہی ہیں، صاحب و سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے۔ جب حضور کا وقت وصال قریب آیا حضور نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو، اور اتنا حضور کو بخار تھا، اتنی جسم میں کمزوری تھی کہ اس مسواک کو منہ میں ڈالا چبائی نہیں جا رہی تھی۔ تو نبی پاک سرکار کی اس حالت کو دیکھ کے سیدہ عائشہ سے حضور نے فرمایا عائشہ اس کو ذرا جو ہے وہ نرم کر کے مجھے دو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ مسواک ہٹائی، اپنے منہ میں اس کو چبایا اور میرا لب بھی اس مسواک میں لگا، اور پھر امام الانبیاء نے اس مسواک کو کیا اور پھر حضور وصال فرما گئے۔ میں مرنے تک اس بات پہ ناز کرتی رہی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آخری وقت میں میرے لب کو مصطفیٰ کے لب کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ کہ مقام اگر کسی کو ملا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے، اور حضور جس حجرے میں تشریف فرما ہے وہ حجرہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل اور سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کے طفیل، اللہ میری ماں بہن اور بیٹی کو بھی پاک دامنی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیدہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اس ماں کی جو ہے وہ مرکز پر آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑہ رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر بھی سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ ہے وہ حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوران گفتگو اگر سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ رہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب کریم ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔